اللہ کے نبی اس زمانے میں موجود تھے، زندہ تھے، تو اللہ کے نبی نے اپنا وسیلہ لینے کا حکم دیا۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال کر گئے، تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کا وسیلہ لینا دعا کے اندر جائز نہیں ہے۔ وہ دعا کہ اگر ہم کسی نیک ولی کا وسیلہ لیتے ہیں، دعا ہم نے اتنی لمبی اچھی دعا کی، آخر میں کہتے ہیں کہ ان کے صدقے طفیل میں، ان کے طفیل میں، ان کے وسیلے سے دعا پوری برباد ہو جاتی ہے، دعا پوری برباد ہو جاتی ہے۔ دعا کے اندر وسیلہ انہی لوگوں کا دیا جائے گا جو زندہ ہو، نیک صالح ہوں۔ آپ کی نظر میں اگر کوئی ایسا نیک انسان موجود ہے جو آپ دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، یا نوجوان یا مسلمان یا انسان، وہ زندہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، تو اس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے، تو پھر ایسے انسان کا وسیلہ آپ دے سکتے ہیں۔ اگر دنیا سے جانے والے لوگوں کا وسیلہ دیں گے، ایسی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو وسیلے کے طور پر یا تو آپ کسی زندہ انسان کا وسیلہ دیں گے، نیک انسان کا، اور یا پھر نہیں تو کسی نیک کام کا وسیلہ دیں گے۔ آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے، کوئی نیکی کا کام کیا ہے، اس نیکی کے کام کو وسیلہ بنا کر بھی دعا مانگا جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا۔ دیکھیے 3 طرح کے وسیلے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ، اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ دعا کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تیرے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ کہ تو مجھے معاف کر دے۔ رزاق ہے، تو رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، تیرے رزاق ہونے کا واسطہ تیرا وہ وسیلہ لے کر تجھ سے مانگتا ہوں تو کہ مجھے رزق عطا کر دے۔ اللہ کے جو 99 نام ہیں، ان ناموں کا وسیلہ لے کر اگر دعا مانگیں گے، دعا قبول ہو جائے گی۔ یا تو پھر نیک لوگوں کا جو زندہ موجود ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے، اگر آپ نے کوئی اچھی نیکی کا کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، اگر وہ کام اللہ کو دکھانے کے لیے آپ نے کیا ہے، تو پھر آپ دعا کریں گے کہ اے اللہ میں نے فلاں وقت میں وہ کام کیا ہے تجھے راضی کرنے کے لیے، اگر وہ کام تجھے پسند آیا ہو تو اس کو وسیلہ بنا کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں، تو مجھے یہ دعا کر دے، تو یہ عطا کر دے، مصیبت سے بچا لے۔ اللہ کے نبی ڈھونڈا کرتے تھے اس رات کو کب مل جائے گی، یہ رات کیسے ہوگی؟ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب، 1000 مہینوں سے زیادہ اس رات کے اندر ہونے والی دعائیں۔ اور جانتے ہیں آپ، تقدیر کسی کی اچھی بری ہو، اس رات میں ایک ایسی تقدیر لکھی جاتی ہے جس کے اندر سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگلے سال انسان کی روزی روٹی میں کیا پیش آئیں گے، وہ ساری چیزیں شب قدر کی رات میں لکھی جاتی ہیں، جو رمضان کے آخری عشرے میں 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں آتی ہے۔ لیکن انسان اتنا سنہرا موقع پا کر بھی، اس رات کو پا کر بھی، اس رات میں بھی غفلت برتتا ہے، گپ شپ کی باتوں میں، ادھر ادھر میں پھرنے میں، کھانے پینے میں اپنی رات کو ضائع کرتا ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ اس رات کی غنیمت جانیں اور جانتے ہوئے اس رات کے اندر خاص طور پہ دعا کا اہتمام کریں۔ 1 سال آنے والا سال جو ہوگا، اس رمضان سے آنے والے رمضان تک کی پوری تقدیر لکھی جائے گی۔ کچھ ایسی باتیں ہوں گی اس کے اندر، کچھ ایسے فیصلے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جو ہم دعا کرنے سے بدل جائیں گے۔ کچھ ایسی مصیبتیں آنے والی ہو سکتی ہیں، تقدیر میں لکھا ہو کہ اگر ہم نے اس رات میں دعا کا اہتمام کیا، اس دعا کی بدولت سے وہ تقدیر کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو آفتیں آنے والی ہوں گی، وہ ٹل جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ لیکن انسان مانگنے کے بجائے اس رات میں غفلت کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، اور اس مہینے کے اندر تقریباً ہم 2 عشرے یعنی کہ 20 دن مکمل کر چکنے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم کافی سارا حصہ اس مہینے کا ہم نے گزار دیا۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہوں نے اس مہینے کی قدر کی، اور اس مہینے کے اندر
اپنے آخرت کو بنانے کے لیے تیاری کی, سودا تیار کر لیا. اور بڑی بدقسمتی ہے ان لوگوں کی, بڑا ہی افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے یہ مہینے کے 20 دن تو پائے لیکن 20 دن کی قدر نہ کر سکے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے نیکیاں کمانے کی کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کو قبول فرمائے, اور جن لوگوں نے ناقدر کی ہے اس دنوں کی, اللہ تعالیٰ بقیہ بچے کچے کچھ دنوں کی قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے, آمین. محترم حاضرین, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جب بھی آتا ہے انسان عبادات کی طرف دوڑتا ہے. نمازوں کی عبادت, روزے کی عبادت کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کی عبادت, صدقہ و خیرات کی عبادت, دیگر کئی عبادتیں انسان جس کے پیچھے لگ جاتا ہے بقیہ دنوں کے مقابلے میں, اور ہونا بھی چاہیے. آئیے دیکھتے چلیں انہی عبادات میں سے ایک اور عبادت جو رمضان کے اندر بہت زیادہ مطلوب ہے, ہر مہینے میں, ہر دن, ہر ہفتہ, ہر روزانہ میں مطلوب ہے, لیکن رمضان کے مہینے کے اندر خصوصی طور پر بہت زیادہ مطلوب ہے. وہ کیا ہے؟ دعا کی عبادت. اللہ تعالیٰ سے مانگنا, اللہ سے التجا کرنا, ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا. دعا جہاں پر انسان کی ایک ضرورت ہے, اللہ سے جو انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے, مانگتا ہے. میری کچھ مجبوریاں ہیں, میں ان مجبوریوں کو اللہ کے سامنے مانگ کر اپنے مجبوریوں کو حل کرتا ہوں. میری کچھ پریشانیاں ہیں جن پریشانیوں کو میں اللہ کے سامنے سنا کر اپنی پریشانیوں کو دور کرتا ہوں, یہ میری ضرورت ہے. جہاں پر دعا ایک ضرورت ہے, ایک مجبوری ہے, وہیں پر دعا ایک عبادت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا یہ عبادت ہے. اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اس کا اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر اس کے سامنے گڑ گڑائے, اس سے مانگے, التجا کرے, اپنی منتیں مانگے. اللہ تعالیٰ کو بے حد خوشی ہوتی ہے جب بندے اللہ سے مانگتے ہیں. اور جو بندے اللہ سے نہیں مانگتے, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا غضب, غصہ نازل ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. محترم حاضرین, رمضان کا مہینہ جب بھی آتا ہے اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر دعا کا اہتمام ہونا بہت ضروری ہے. ہر وقت جب بھی موقع ملے, افطار سے پہلے تو ہم مانگتے ہی ہیں جو خصوصی طور پر تاکید کی گئی. افطار سے پہلے کے علاوہ بھی دیگر مقامات میں جب جب موقع ملتا ہے انسان کو اس دعا کی عبادت کا کثرت کے ساتھ اہتمام ہونا چاہیے. ہر فرض نماز کے بعد جب بھی موقع ملا, سنتیں آپ پڑھ رہے ہیں, نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں, نوافل پڑھنے کے بعد آپ کو موقع مل گیا, تھوڑا سا وقت ملا, ہاتھ اٹھائے اللہ سے مانگنے لگے. مانگی ہوئی چیز ہی بار بار مانگ رہے ہیں. اب کچھ لوگوں کا گمان کیا ہوتا ہے, ایک بار ہم نے اللہ سے مانگ لیا, دعا ہم نے کر دی, اب دوبارہ وہ چیز پھر سے مانگنے کی ضرورت نہیں. جب انسان ایک دعا اللہ سے کرتا ہے, وہ ایک دعا قبول ہو بھی جائے تو پھر بھی اسے بار بار وہ دعائیں دہرانی چاہیے, وہ دعائیں بار بار دہرانی جانی چاہیے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے سنہرے موقع عطا کیے جن موقعوں کے اندر انسان اگر چاہے گا تو اس کی زندگی خوشگوار بنا سکتا ہے دنیا کے حد تک. آخرت کا تو تحفہ ہے سو ہے ہی اس کے. دنیا کے حالات, دنیا کی زندگی سنوارنے کے لیے, سجانے کے لیے دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. کسی کی زندگی پریشانی میں چلتی ہے, دعاؤں کے اندر اس کا حل رکھا ہے. کوئی بیماری میں ملوث ہے, پریشان ہے بیماری سے, دعا کے اندر اس کا حل رکھا ہے. تجارت و کاروبار سے پریشان ہے, تجارتیں نہیں چل رہی ہیں, نقصان گھاٹے میں چل رہا ہے, دعا اس کا حل ہے. ہر بیماری کا علاج, ہر نقصان کا علاج اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بندہ اٹھے, بس ضرورت ہے کہ ہاتھ اٹھائیں, اللہ سے مانگے. جب ہاتھ اٹھ کر اللہ کے سامنے چلے جائیں گے, یقین مانیے جو بندے اخلاص کے ساتھ, یقین کے ساتھ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں, اللہ کی قسم ایسے بندوں کے ہاتھوں کو اللہ خالی نہیں پھیرتا, عطا کر کے ہی پھیرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ جب کوئی بندے اس کے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو خالی پھیر دے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے, اس کے آداب کے ساتھ, اس کے طریقے کے ساتھ. تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں گے, تاریخ کے اندر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں, صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر آپ دیکھیں گے, کئی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جہاں پر اللہ کے نبی دعا کرتے تھے, فوراً دعا کا کرشمہ نازل ہوتا تھا. صحابہ کرام ہاتھ اٹھا کر مانگتے, ابھی ہاتھ نیچے نہیں اترتے, دعا رنگ لاتی تھی, دعا کا اثر دکھتا تھا لوگوں میں, لوگ تعجب کرتے تھے دعائیں ایسی بھی قبول ہوتی تھی. تو کیا جب ان لوگوں کی دعائیں قبول ہو سکتی ہے تو کیا میرے اور آپ کی نہیں ہو سکتی؟ وہ بھی تو بشر ہی تھے, وہ بھی تو انسانی تھے, وہ بھی تو اللہ ہی کے بندے تھے. تو وہ لوگ جیسے دعائیں کرتے تھے, جیسے مانگتے تھے, آج بس فرق اتنا ہے کہ آج ہمیں اس طریقے سے مانگنا نہیں آیا اللہ تعالیٰ سے. جس طریقے سے مانگنے کا سکھایا گیا شریعت نے, جیسے اخلاص کے ساتھ, جیسی آداب کے ساتھ مانگنا ہے, ویسے مانگنے کا ادب نہیں آیا. اور شکایت ہماری ہمیشہ یہی رہی کہ بس اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا. ہم بار بار مانگ رہے ہیں, اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا ہے. دعا کیسے قبول ہوگی جب اس کے آداب, اس کا لحاظ آپ کے پاس ہے ہی نہیں. تو محترم حاضرین, دعا کے کچھ آداب بھی ہیں, کچھ اخلاص کی کچھ صفتیں بھی ہیں. اگر انسان اس طریقے کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا تو یقیناً دعائیں قبول ہوتی جائیں گی. آئیے دیکھتے چلیں تاریخ کے کچھ ایسے سنہرے واقعات کی جانب جہاں پر یہ واقعات, یہ چیزیں کی بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہاتھ اٹھایا جائے تو اللہ تعالیٰ زندہ معجزے کے طور پر کچھ کرشمے دکھاتا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں, آپ کی زندگی میں کئی ایسے واقعات پیش آئے, جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا مشہور معروف واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں. حضرت جابر یہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے چہیتے صحابی جن کے والد کا انتقال ہوا. والد کے انتقال ہوا تو ان کے والد 30 وسق کھجوریں ادھار کر گئے تھے, باقی تھے ایک یہودی کو. 30 وسق کھجوریں, ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے, تو تقریباً 2.5 کلو کا, اس حساب سے دیکھا جائے تو 4,500 کلو کی مقدار باقی تھی ان کے باپ کے اوپر. انتقال ہو گیا باپ کا. باپ کا جیسے انتقال ہوا, کچھ ہی دن کیا گزرے, وہ یہودی آ کر تنگ کرنے لگا جابر کو کہ مجھے اب کی باپ کی جو رقم تھی, بقیہ رقم مجھے وہ چاہیے, وہ کھجوریں مجھے چاہیے. حضرت جابر بن عبداللہ کا جو باغیچہ تھا, اس باغیچے کے اندر اس سال کی پیداوار اتنی نہیں تھی جس میں 30 وسق کھجوریں, 4,500 کلو کھجوریں نکلیں, اتنی پیداوار نہیں ہے. عرب کے زمانے کے لوگ بڑے مشہور تھے, ماہر تھے اس چیز میں کہ پیداوار کو دیکھ کر بتا دے اندازے پر کہ اتنی پیداوار آئی ہے, اتنا مقدار نکلے گی, اتنے کلو نکلیں گے, بس دیکھ کر بتاتے تھے. بڑے ماہر تھے بتانے میں عرب والے. عرب کے لوگوں نے دیکھا کہ پیداوار اتنی نہیں ہے کہ اس میں 30 وسق کھجوریں نکال کر قرضے کے طور پر جو قرضہ تھا باپ کا ادا کر دیا جائے. حضرت جابر بن عبداللہ نے مہلت مانگی اس یہودی سے, کہا کہ مجھے مہلت دے دو, ابھی میرے والد دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, ابھی میں غم سے باہر بھی نہیں نکلا ہوں, تھوڑی سی مہلت دے دے, بعد میں ادا کر دوں. کہا کہ نہیں, مجھے ابھی چاہیے, ابھی تیری فصل جو آئی ہے باغیچے میں, باغیچے کی فصل کو کٹا دے اور میرا جو قرضہ ہے تیرے باپ نے رکھا ہے وہ ادا کر دے. بات ماننے کے لیے تیار نہیں. حضرت جابر بن عبداللہ نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی کے پاس پہنچے, کہا جا کر اللہ کے نبی سے درخواست کی, اللہ کے نبی آپ تو اسے درخواست کر دیجئے. اللہ کے نبی پہنچے درخواست کرنے کے لیے, یہودی سے درخواست کہ اللہ کے نبی کچھ مہلت دے دے, یا پھر جتنا آیا ہے باغیچے میں سب لے لے, اور جتنا کم پڑے گا تو معاف کر دے. اس کے اوپر قرضہ جو ہے بوجھ ہے, اتنا ادا نہیں کر سکتا. وہ یہودی نہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے, نہ مہلت دینے کے لیے تیار ہے, ایک ہی بات پر ڈٹا رہا کہ بس مجھے پورے کھجور چاہیے, ابھی کے ابھی چاہیے. اللہ کے نبی نے اس کی ضد دیکھی کہ ضد سے کھڑا ہوا ہے تو اترنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, باغیچے کے اندر داخل ہوئے. صحیح واقعہ ہے, باغیچے کے اندر اللہ کے نبی داخل ہوئے اور باغیچے کا آپ نے ایک پہرا لگایا, ایک راؤنڈ آپ نے مارا. پورے درختوں کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باغیچے میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کی اللہ کے نبی نے کہ اے اللہ, اس کھجوروں کے اندر جابر بن عبداللہ کے اس باغیچے میں تو ان کی پیداوار میں تو برکت دے دے. زندہ معجزہ تھا یہ. دعا کر کے اللہ کے نبی باہر نکلے, آ کر حضرت جابر بن عبداللہ سے کہا کہ اے جابر, جاؤ اپنے باغیچے کی فصل کٹاؤ, جو پیداوار آئی ہے کٹاؤ. حضرت جابر بن عبداللہ کے اللہ کے نبی کہنے کے بعد
فصل کاٹنے لگے. جب فصل کٹ کے آئی گننا شروع ہوا, گنتی لگانے لگے. گنتے گنتے یہاں تک جو پیداوار کو دیکھ کر لوگوں نے کہا تھا کہ 30 وسق بھی نہیں ہے. جب فصل کاٹی گئی تو کاٹنے کے بعد جب ناپا گیا, تولا گیا, تو 40 پر 7 وسق کھجوریں نکل کر آئی. اللہ اکبر. 30 وسق کھجوریں تو ان کی خرزہ تھی, لیکن ابھی مزید زیادہ 17 وسق کھجوریں, پونے 2000 کلو قریب کھجوریں زیادہ اور مقدار میں آئی. لوگ تعجب ہو کر دیکھنے لگے کہ ہم نے طے کر دیا تھا کہ جابر بن عبداللہ کے بغیچے میں اتنی فصل آ ہی نہیں سکتی, کیسے آ گئی؟ اللہ کے نبی کا زندہ ایک دعا کا معجزہ تھا. ایک دعا اللہ کے نبی نے کی, اس دعا کا رنگ ایسا آیا کہ اسی وقت لوگوں نے دیکھ کر تعجب کیا. دعا اللہ کے نبی یہاں پر کرتے, اثر یہاں پر سامنے ظاہر ہوتا تھا. اور کئی ایسے واقعات آپ دیکھیں گے. زندہ ایک موقع کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسا کہ ہم ان کا حدیث, جب بھی ہم کوئی حدیث, زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے صحابی ابو ہریرہ, بار بار ہم جن کا نام ہم سنتے ہیں. ان کا خود کا واقعہ کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ تو اسلام کے اندر داخل ہوئے. ان کی ماں جو ان کی والدہ تھی اسلام کے اندر نہیں آئی, اور حضرت ابو ہریرہ کو بڑی محبت تھی اپنی ماں سے. ماں کو بارہا سمجھاتے تھے, اسلام کی دعوت دیتے, ماں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. بارہا دعوت دی, ماں نے انکار کر دیا. ایک دن ایسا بھی آیا کہ ماں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. ایسے ایسے جملے انہوں نے ان کی ماں نے ادا کیے. ابو ہریرہ کو بڑی تکلیف ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا اللہ کے نبی خدمت میں پہنچے. پہنچ کر درخواست کی, کہا کہ اللہ کے نبی, میری ماں آج میری ماں نے کچھ ایسے جملے تمہاری شان میں کہہ دیے ہیں جس سے میرا دل تڑپ اٹھایا, میں سہ نہیں سکتا. بس اتنا کر دی اللہ کے نبی, آپ دعا کر دیجئے میرے ماں کے حق میں کہ میری ماں کا دل بدل جائے, اسلام کی طرف پھر جائے. فوراً اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے, اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی. ابھی دعا کر کے ابو ہریرہ گھر واپس پہنچے بھی نہیں تھے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ جیسے حضرت ابو ہریرہ گھر پہنچے, دروازے پر دستک دی تو ماں نے کہا کہ ٹھہرو, میں غسل دے رہی ہوں, پانی نہ رہو, تھوڑی دیر انتظار کرو. ماں کے انتظار کرنے کے بعد جیسے دروازہ ماں نے کھولا, اس سے قبل کہ ابو ہریرہ اپنی ماں کو کچھ کہتے, ماں خود کہنے لگی کہ چلو ابو ہریرہ, اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں, میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ. کلمہ پڑھنے لگی ماں. اللہ اکبر. جب حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ کر منظر رہا نہ گیا, فوراً پھر سے دوبارہ اللہ کے نبی کے پاس دوڑے. دوڑ کر اللہ کے نبی کے پاس روتے ہوئے دوڑے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی, اس دعا کا کرشمہ یہ ہوا ہے, میری ماں کا جو دل اب تک اسلام کے خلاف تھا, میری ماں کا دل بدل چکا ہے. اس دعا کے نتیجے سے میری ماں کا دل بدل چکا. اللہ کے نبی, میری ماں کلمہ پڑھ چکی ہے, آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر. اس وقت پھر سے ایک درخواست کی ابو ہریرہ نے. دیکھیے مفسرین نے کہاں تک نقطہ کھینچا ہے. یہ دعا قبول ہو گئی, ماں اسلام کے اندر آ گئی. آنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے دوبارہ پھر سے ایک دعا کروائی. کیا دعا کروائی؟ اللہ کے نبی ایک اور دعا کر دیجئے میرے حق میں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں, میری ماں سے محبت کریں, میری اور میری ماں کی محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے, بس اتنی دعا کر دیجئے. حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے دوبارہ میرے حق میں دعا کی, میں کیا دیکھتا ہوں, مسلمان تو مسلمان, غیر مسلم مجھ سے محبت کرنے لگے, غیر مسلم مجھ سے محبت کرنے لگے. اللہ اکبر. یہ محبت میں نے آخری دم تک پائی, اپنے تو اپنے مجھ سے محبت کرتے ہی تھے. تو بتانا مقصود کیا ہے کہ اگر دعا مانگی جائے طریقے سے, دعائیں رنگ لاتی ہیں. اور زندے معجزے کے طور پر کئی ایسے واقعات جو اللہ کے نبی کے زمانے میں پیش آئے, زندے معجزے کے طور پر ایک صحابی رسول آئے, مسند احمد کی حدیث ہے. صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے جو اندھے تھے, نابینا تھے. آ کر انہوں نے درخواست کیا کی کہ اللہ کے نبی, میری بینائی چلی گئی ہے, آپ دعا کر دیجئے مجھے آنکھیں واپس آ جائیں. اللہ کے نبی نے ان کا سوال سنا, ان کی درخواست سنی. سن کر کہا کہ اے صحابی رسول, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بینائی واپس آ جائے تو میں دعا کر دوں گا, لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس میں صبر کر لو, اس آزمائش میں صبر کرو, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جب میں کسی بندے کی بینائی چھین لوں, اگر وہ بندہ اس پر صبر کرے گا تو اس کو جنت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ تمہارے خاص طور پر تمہارے پر احسان ہے, اگر تم صبر کر لو گے تو جنت مل جائے گی. صحابہ رسول ڈٹے رہے, کہا کہ اللہ کے نبی نہیں, دعا کر دیجئے, مجھے روشنی چاہیے, آنکھوں کی بینائی چاہیے.
کہا کہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، جاؤ وضو بناؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. دعا کا طریقہ آپ نے بتلایا، طریقہ آپ نے سکھلایا. دعا جب کرو تو دعا کرنے کے بعد اس دعا کے اندر میرا وسیلہ لو. کیا مطلب ہے؟ دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اے اللہ، میں اللہ کے نبی کا وسیلہ لے کر، واسطہ دے کر تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو میری آنکھوں کی بینائی لوٹا دے. صاحب رسول نے ویسا ہی کیا، اللہ کے نبی کی بات مانی، گئے وضو بنائے، نماز پڑھی. ابھی ہاتھ نیچے کیا نہیں ہوئے تھے، اتنے میں آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی. زندہ معجزہ ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے معجزات کے جو واقعات پیش آتے ہیں وہاں پر اس واقعے کو مفسرین نے نقل کیا ہے. مطلب کیا ہے؟ اگر بندہ صحیح طریقے سے مانگا جائے. وسیلے سے مراد کیا ہے؟ لوگ غلط وسیلہ لیتے ہیں. دیکھیے وسیلہ ایک طرح کا ہوتا ہے. کسی نیک انسان کا وسیلہ دینا جائز ہے. کیسا نیک انسان؟ شرط ہے کہ وہ انسان زندہ ہو، موجود ہو، آنکھوں کے سامنے ہو. اللہ کے نبی اس زمانے میں موجود تھے، زندہ تھے، تو اللہ کے نبی نے اپنا وسیلہ لینے کا حکم دیا. جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال کر گئے، تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کا وسیلہ لینا دعا کے اندر جائز نہیں ہے. وہ دعا کہ اگر ہم کسی نیک ولی کا وسیلہ لیتے ہیں، دعا ہم نے اتنی لمبی اچھی دعا کی، آخر میں کہتے ہیں کہ ان کے صدقے طفیل میں، ان کے طفیل میں، ان کے وسیلے سے دعا پوری برباد ہو جاتی ہے. دعا پوری برباد ہو جاتی ہے. دعا کے اندر وسیلہ انہی لوگوں کا دیا جائے گا جو زندہ ہو، نیک صالح ہوں. آپ کی نظر میں اگر کوئی ایسا نیک انسان موجود ہے جو آپ دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، یہ نوجوان، یہ مسلمان، یہ انسان، وہ زندہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، تو اس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے، تو پھر ایسے انسان کا وسیلہ آپ دے سکتے ہیں. اگر دنیا سے جانے والے لوگوں کا وسیلہ دیں گے، ایسی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوں گی. تو وسیلے کے طور پر یا تو آپ کسی زندہ انسان کا وسیلہ دیں گے، نیک انسان کا، اور یا پھر نہیں تو کسی نیک کام کا وسیلہ دیں گے. آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے، کوئی نیکی کا کام کیا ہے، اس نیکی کے کام کو وسیلہ بنا کر بھی دعا مانگا جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے. ایک تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا. دیکھیے 3 طرح کے وسیلے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ. اللہ سے مانگ رہے ہیں آپ دعا کے اندر، کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تیرے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ کہ تو مجھے معاف کر دے. رزاق ہے تو رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، تیرے رزاق ہونے کا واسطہ، تیرا وہ وسیلہ لے کر تجھ سے مانگتا ہوں تو کہ مجھے رزق عطا کر دے. اللہ کے جو 99 نام ہیں ان ناموں کا وسیلہ لے کر اگر دعا مانگیں گے دعا قبول ہو جائے گی. یا تو پھر نیک لوگوں کا جو زندہ موجود ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ اگر آپ نے کوئی اچھی نیکی کا کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، اگر وہ کام اللہ کو دکھانے کے لیے آپ نے کیا ہے تو پھر آپ دعا کریں گے کہ اللہ میں نے فلاں وقت میں وہ کام کیا ہے تجھے راضی کرنے کے لیے. اگر وہ کام تجھے پسند آیا ہو تو اس کو وسیلہ بنا کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں، تو مجھے یہ دعا کر دے، تو عطا کر دے، مصیبت سے بچا لے. جیسا کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں، جو 3 لوگ تھے جو غار میں پھنس گئے، جن کا غار کا منہ بند ہوا، تو 3 لوگوں نے اپنے اپنے نیک کاموں کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعائیں مانگی. جو اس نے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا تھا، جس نے معافی کی تھی، اور کسی نے بدکاری سے اپنے آپ کو بچایا تھا، گناہ سے بچ گیا تھا. ہر آدمی نے اپنے اپنے نیک کام کو یاد کر کے کہا کہ اے اللہ میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے. اگر میرا اخلاص برقرار ہے، میں نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے، تو اس کو وسیلہ مانگ کر تجھ سے مانگتا ہوں تو آج مجھے اس مصیبت سے باہر نکال دے. اللہ کی قسم جب وسیلے دعا کے اندر استعمال کیے جائیں گے، دعا کے اندر وسیلوں کو ڈالا جائے گا، وہ دعائیں فوراً رنگ لاتی ہیں. اچانک کسی مصیبت میں پھنس گیا، پھنسنے کے بعد فوراً کوئی اور چارہ نہیں، ہاتھ اٹھائے اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعائیں تو قبول ہوتی ہیں. لیکن مانگتے مانگتے آپ نے اپنے کچھ ایسے کارناموں کو یاد کیا جو صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. اس لیے کچھ ایسی نیکی کے کام کرنے چاہیے جو میں جانوں اور میرا رب جانے، کسی کو معلوم نہ ہو. کچھ ایسے کام مجھے کرنے چاہیے کہ جن کاموں کو صرف اللہ جانتا ہو، اللہ کے کوئی اور جاننے والا نہ. لیکن آج ایسا ماحول تو ہے ہی نہیں. میں کوئی چھوٹی موٹی نیکی بھی کرتا ہوں تو سب سے پہلے 10 لوگوں کو بتانا مجھے ضروری ہے. کوئی بھی نیکی کا کام کر لوں جہاں پر شیطان ریاکاری ڈالنے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے. تو محترم حاضرین، دعائیں
اسی وقت رنگ لائیں گی جب اس طرح سے وسیلوں کا استعمال کیا جائے. اور دعا قبول ہونے کے لیے بنیادی شرط کیا ہے جانتے ہیں؟ انسان کا لقمہ حلال ہونا بہت ضروری ہے. جس انسان کی روزی روٹی پاک ہوگی، جس انسان کی روزی روٹی حلال کی ہوگی، وہی ہاتھیں جب اللہ کے سامنے اٹھیں گے، وہی ہاتھیں اللہ تعالیٰ کی دعائیں رنگ لائیں گی. جن کے پیٹ میں لقمہ حرام کا جاتا ہو، جن کی روزی روٹی حرام کی ہو، جن کا پہننا اوڑھنا لباس جن کا حرام کا ہو، ایسے ہاتھ ایسے لباس والے انسان جتنا بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیں، ان کی دعائیں کبھی قبول ہونے والی نہیں، کبھی قبول ہونے والی نہیں. دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی بنیادی شرط ہے اس کے رزق حلال کا ہو، پاکیزہ رزق ہو. اب دعا کا طریقہ کیا ہے؟ اکثر لوگ آج بھی نہیں جانتے کہ دعا مانگنی کیسی چاہیے. دعا کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ طریقے کے ساتھ مانگنا چاہیے. ایک صاحب رسول آ کر جنہوں نے دعا نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے فوراً ہاتھ اٹھا دیے، اٹھا کر اللہ سے مانگنے لگے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے جلد بازی کی، جلدی کی، ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی. آپ نے طریقہ سکھلایا، بتلایا. کیا طریقہ بتایا آپ نے؟ کہا کہ سب سے پہلے جب ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی حمد کرو. اللہ کی حمد سے سب سے اچھی صفت اللہ کی حمد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی تلاوت. اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہترین حمد تلاوت کرنے کے برابر ہے. سورہ فاتحہ کی تلاوت ہم نے کر دی، اللہ کی حمد بیان ہو گئی. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود ابراہیم کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد، تسبیح کرنے کے بعد اللہ کے نبی پر درود بھیجنا ہے. درود بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہیں آپ مانگیں گے، دعا قبول ہو جائے گی. یہ دعا کا طریقہ ہے. اگر کوئی بندہ دعا مانگنے کے وقت میں اللہ کی حمد نہ کرے یا پھر درود نہ پڑھے، ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ کے پاس کہیں سے قبول کی جائیں گی؟ جو اسوہ نبوی کے طریقے کے مطابق ہی نہ ہو. اللہ کے نبی نے جو طریقہ سکھلایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، اسی طریقے کے مطابق دعا کریں گے، یقیناً دعا قبول کی جائے گی. یہ تو وہ لوگ تھے جن کے، یہ تو اللہ کے نبی کے زمانے کے واقعات تھے، جو اللہ کے نبی کے زبانی ان کی ذمہ دعا ہوتی تھی. اللہ کے نبی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے صحابہ بھی موجود ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شرف حاصل کیا. کچھ ایسے بندے بھی تھے جنہیں اللہ نے مستجاب الدعوات بنا دیا. کیسے مستجاب الدعوات؟ یہ فوراً ہاتھ اٹھاتے تو دعا رنگ لاتی تھی، لوگ ڈر جاتے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت سعد کے بارے میں کیا آتا ہے؟ لوگ ڈرتے تھے، اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تو حضرت سعد ہاتھ اٹھاتے، کہتے کہ نہیں بھائی ہاتھ مت اٹھاؤ، آپ نیچے کر دو. ایک آدمی حضرت سعد کو برا بلا کہنے لگا، گالی گلوچ کرنے لگا، اتنا تنگ کرنے لگا، اتنا تنگ کیا. حضرت سعد نے بھرے بازار میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کہا کہ اللہ تو ہی اس آدمی کو نپٹ لے. اسی بازار میں ایک اونٹ، جہاں پر جانور باندھے گئے تھے، ایک اونٹ تھا. اونٹ اپنی رسی کو توڑ کر بدک گیا. بدک کر آ کر جس نے گالیاں دی تھی، جس نے برا بلا کہا تھا، بھرے بازار میں اس کی کھوپڑی پکڑ کر اسے ہلا کر کے مار ڈالا. یہ وہ صحابہ تھے جب ہاتھ اٹھاتے، ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے دعائیں رنگ لاتی تھی. شرط یہ ہے کہ آپ جو روزی روٹی کھاتے ہیں وہ روزی روٹی پاک ہو. جب تک ہماری غذا، ہماری روزی روٹی پاک نہ ہوگی، ہم جتنا بھی اللہ سے گڑ گڑائیں مانگیں، ہمارے دعائیں قبول ہرگز نہیں ہو سکتی ہیں. تو محترم حاضرین، یہ رمضان کا مہینہ خاص طور پہ دعا کی اہتمام کا ضرور بہت بڑا مہینہ ہے. جب بھی موقع ملے، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، افطار سے پہلے، افطار کے بعد، اور خاص طور پہ قیام اللیل کے اوقات میں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج تاخرات ہوگی. آج سے 10 دن جو باقی بچے کچھ دن رہ گئے ہیں، 5 تاخراتیں مجھے اور آپ کو ملیں گی اس میں انشاءاللہ. اس کے اندر ایک ایسی رات مجھے اور آپ کو ملنے والی لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب قدر کہا جاتا ہے. اس شب قدر کی خاص طور پر اہتمام ہونا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں آتا، صحابہ کے بارے میں آتا ہے، پورے 10 دن 10 دنوں میں 5 راتوں میں اللہ کے نبی ڈھونڈا کرتے تھے اس رات کو کب مل جائے گی، یہ رات کیسے ہوگی. 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب، 1000 مہینوں سے زیادہ اس رات کے اندر ہونے والی دعائیں. اور جانتے ہیں آپ، تقدیر کسی کی اچھی بری ہو، اس رات میں ایک ایسی تقدیر لکھی جاتی ہے جس کے اندر سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں.
اگلے سال انسان کی روزی روٹی میں کیا پیش آئیں گے، وہ ساری چیزیں شب قدر کی رات میں لکھی جاتی ہیں، جو رمضان کے آخری عشرے میں 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں آتی ہے۔ لیکن انسان اتنا سنہرا موقع پا کر بھی، اس رات کو پا کر بھی، اس رات میں بھی غفلت برتتا ہے، گپ شپ کی باتوں میں، ادھر ادھر میں پھرنے میں، کھانے پینے میں اپنی رات کو ضائع کرتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، اس رات کی غنیمت جانیں اور جانتے ہوئے اس رات کے اندر خاص طور پہ دعا کا اہتمام کریں۔ ایک سال آنے والا سال جو ہوگا، اس رمضان سے آنے والے رمضان تک کی پوری تقدیر لکھی جائے گی۔ کچھ ایسی باتیں ہوں گی اس کے اندر، کچھ ایسے فیصلے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جو ہم دعا کرنے سے بدل جائیں گے۔ کچھ ایسی مصیبتیں آنے والی ہو سکتی ہیں، تقدیر میں لکھا ہو کہ اگر ہم نے اس رات میں دعا کا اہتمام کیا، اس دعا کی بدولت سے وہ تقدیر کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو آفتیں آنے والی ہوں گی، وہ ٹل جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ لیکن انسان مانگنے کے بجائے اس رات میں غفلت کرتا ہے، تو اس رات کی خاص اور اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بقیہ جو دن بچے کچھ جن باقی رہ گئے ہیں، ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم تمام کو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو اعمال، جو نیکیاں ہم نے کی ہیں ٹوٹی پھوٹی، ان تمام نیکیوں کو قبول فرمائیں۔ آمین رب العالمین۔